بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 55 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کل سے جو ہم نے روکا تھا وہی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آگے دربار راجہ دہر کا اور حکم جیت سنگھ کے لیے اور اس کے باپ ادے سنگھ کے لیے۔ تو دوستو، ادے سنگھ نے کہا، مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ جیت سنگھ نے آگے بڑھ کر راجہ کے کان میں کچھ کہا اور اس نے ادے سنگھ کو جواب دیا، تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو، سندھ کو تمہارے جیسے سپہ سالار کی ضرورت نہیں ہے۔ عقب کے کمرے کا پردہ اٹھا اور لاڈی رانی جلدی سے راجہ کے قریب آ کر کہنے لگی، مہاراج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادے سنگھ فوج کا سیناپتی ہے اور فوج اس کے ساتھ برا سلوک برداشت نہ کرے گی۔ جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا، جب فوج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باپ بیٹا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لے گی۔ رانے نے کہا، بیٹا دشمن سر پر کھڑا ہے، یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں۔ جے سنگھ نے جواب دیا، دشمن کی آخری منزل دیول تھی، وہ دریائے سندھ کو کبھی عبور نہیں کر سکے گا۔ پتا جی آپ فکر نہ کریں، چند دنوں میں ملتان سے لے کر کنوج تک تمام راجہ اور سردار ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں رکھنے کی بجائے اورودر بھیج دیا جائے۔ سپاہیوں کیا دیکھتے ہو، تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا، انہیں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن ادے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجیے، یہ سیناپتی کی تلوار ہے، مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں۔ جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کی بجائے چھینتے ہوئے کہا، فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ شام کے وقت ادے سنگھ اور بھیم سنگھ چند سپاہیوں کی حراست میں اردر کا رخ کر رہے تھے اور نرون کا مندروں میں فوج کے نئے سیناپتی جیت سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی تھی۔ تو دوستو، راجہ کے حکم کے مطابق بھیم سنگھ اور ادے سنگھ کو اردر کے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹری میں بند کیا گیا تھا۔ اس کوٹری میں ایک قیدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے دو نئے قیدیوں کو دیکھتی ٹوٹی پھوٹی سندھی زبان میں کہا، جگہ تانگ ہے، کہاں ہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں، تم کون ہے اور یہاں کیسے آئے؟ بھیم سنگھ اور ادے سنگھ نے جواب دینے کے بجائے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ قیدی نے کہا، شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ بہت جلد تاریخی میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے، بیٹھ جائیے، آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور اگر یہ غلطی نہیں کرتا تو آپ دونوں شاید باپ بیٹا ہیں۔ ادے سنگھ اور بھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ پھیلا کر سنبھل کر پاؤں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قیدی نے پھر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں، معاف کرنا، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار محسوس ہو رہی ہیں، لیکن کئی مہینوں سے میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی، اس لیے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اپنی پپتا سنانے اور آپ کی سننے کی خواہش کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ میں ابتدائی 6 مہینے اس قید خانے سے اوپر ایک کشادہ کمرے میں تھا، وہاں میرے ساتھ آپ کے ملک کے 6 اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی زبان انہی سے سیکھی تھی۔ اگر مجھے اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اپنا مطلب بیان کر سکتا ہوں، آپ میرا مطلب سمجھ سکتے ہیں نا؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو۔ قیدی نے بھیم سنگھ کی متجسد نگاہیں دیکھ کر کہا، شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، میں قریب آ جاتا ہوں۔ تو دوستو، یہاں ہم رکتے ہیں اور کل ہم انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔